السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو 21ویں صدی کی جدید سائنس نے آج انسانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کسی حد تک کائنات کی گہرائیوں تک جھانکنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح اس عظیم الشان کائنات کے راز ایک پہیلی کی طرح انسانوں کے سامنے حل ہونے لگے۔ دن بدن اس پراسرار کائنات کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ایسے حیرت انگیز انکشافات سننے کو مل رہے ہیں جن کے بارے میں آج سے پہلے ہمارے لیے تصور کرنا ہی ممکن نہیں تھا۔ ہماری آنکھیں صرف 400 سے 300 ٹیرا ہارٹ ویولنس کو ہی دیکھ سکتی ہیں، اور ہمارے جو کان ہیں وہ 20 کلو ہارٹ کی فریکوینسی کی ہی آواز کو سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں اور جتنا ہم سن سکتے ہیں، اس حد سے باہر کوئی چیز اس دنیا کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ ایسا بہت کچھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے جو کسی مصلیت کی وجہ سے انسانوں کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ آج جدید ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری یونیورس کے اندر کوئی بھی چیز ساکن یا رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حرکت میں ہے۔ جب ہم یونیورس کی بات کرتے ہیں تو اس کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ ہماری کائنات ایک نہ نظر آنے والی ڈارک سیلز اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ تو کچھ نہیں جانتے، سوائے اس کے زمین پر موجود میٹلز کی طرح الیکٹرو میگنیٹ کی طرح ریڈیئیشن اسے اٹریکٹ نہیں کر پاتا، تو اسے دیکھنے کا کوئی پیمانہ موجود ہی نہیں ہے۔ سفر معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب آپ براق پر تشریف فرما ہو کر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے رات کے کچھ ہی حصے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر کی واپسی پر جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس قدر تیز سفر کرتے ہوئے کیا دیکھ پائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی چیزوں کو سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، یعنی وہ چیز جو عام آدمی کی بصیرت اور سماعت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہ چیزیں سن اور دیکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان حرکت میں ہے، وہ مسلسل وائبریٹ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے آپ نے عربی کا لفظ عطت استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اللہ کے پیدا کردہ فرشتے موجود نہ ہوں اور وہ اس کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ آپ نے حکم خدا سے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا جن کو ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے صحرا کے علاقے میں یہ آپ کو سائنسی نالج کس نے دیا، جس دور میں زیادہ تر لوگ نہ تو پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے، اور نہ سائنس کا اتنا علم تھا۔ دوستو، فرشتے آسمانوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو کہ ہمیں بچپن سے ہی دی جاتی ہیں، یہ بہت ہی بڑی جسامت اور پروں والی مخلوق ہے جو فرشتے ہیں، جو روشنی اور نور سے بنے ہیں۔ بظاہر ہماری آنکھوں سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے کسی مصلیت کے لیے انسانوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ لیکن بات کریں سائنس سے انہیں ثابت کرنے کی، تو جان لے کہ اس کائنات کے اندر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن اسلامی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کئی بار انسانی شکل میں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے حکم خدا سے زمین پر تشریف لائے۔ 12 جولائی 1984 میں سوویت یونین کے 3 بڑے ایسٹروناٹ خلا میں ایک مشن پر تھے کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اورنج کلر کا دھواں جو ان کے اسپیس اسٹیشن کے قریب ہی اکٹھا ہونے لگا۔ پہلے انہیں یہ لگا کہ یہ اسپیس اسٹیشن کی کسی گیس لیکیج کی وجہ سے ہے جو ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ ایک دم اس کی روشنی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ انہیں کچھ بھی نظر نہ آنے لگا، لیکن جب یہ اچانک ختم ہوا تو انہوں نے اپنے اسپیس کرافٹ کی ونڈو سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ ان کا بیان آج بھی ریکارڈ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روشنی سے بنے ہوئے 7 ایسی مخلوقات کو دیکھا جو بالکل ایک جیسی تھی، اور ان کے بڑے بڑے پر تھے، اور وہ تقریباً 10 منٹ تک نظر آتے رہے، اور وہ تقریباً 80 فیٹ تک لمبے تھے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ جب اس بات کو اسپیشلسٹ کو بتایا گیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ اس وقت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تمہارے دماغ صحیح کنڈیشن میں نہیں تھے، اس لیے تمہیں محسوس ہوا۔ لیکن اسی چیز کی ریسرچ کے لیے 6 لوگوں کا دستہ اور بھیجا گیا تو انہوں نے بھی یہی سب کچھ مشاہدہ کیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا یہ ایلین تھے، فرشتے تھے یا کوئی جن؟ یہ بتانا ان سائنٹسٹ کے لیے آج بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامی تعلیمات سے دیکھیں تو یہ فرشتوں کی جسامت کے مطابق ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور جاننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔
اب ہم ملتے ہیں ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔